السلام علیکم پیارے ویورز۔ ہمارا شدت اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسرا کے گھر والے کہیں پہ جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسرا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جہاں پر اسرا جانے کا کہے گی تو ہم وہاں پر ہی چلیں گے، لیکن اسرا کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر وہاں سے سبھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو شایان کو اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر شایان کا والد اسے بلاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کو پوچھتا ہے کہ جی بابا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو شایان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی پھپھو سے پوچھو کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ انہیں وہ کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے بابا ایسے پیسے پھپھو پر قربان۔ پھر وہ اپنی پھپھو کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں آپ کو ایک لڑکی سے ملوانا چاہتا تھا، لیکن میں نے جب اس سے بات کی کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو اگنور کر دیا، میری بات کی اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس کے بارے میں ہی سوچتا رہوں گا تو پھر میں کتنی دیر تک ایسے ہی اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو ناخوش کرتا رہوں گا، تو میں کس طرح سے اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو دکھی کر سکتا ہوں۔ اسرا کو بہت ہی زیادہ اس کی بات سن کر رونا آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کسی کے بھی ہونے سے یا نہ ہونے سے اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہی ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بھی سوچتی ہے کہ کس طرح سے سلطان نے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اس کا بھائی وہاں پر آتا ہے لیکن شایان ان کو خاموشی سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اسرا شایان سے کہتی ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے چلے جانے سے ہم اس طرح سے ہی بیٹھے رہیں گے تو ہماری زندگی نہیں گزرے گی، اور کہتی ہے کہ ہم اس طرح سے ہی بیٹھے ہوئے اپنی زندگی کو گھن تو نہیں لگا سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرا کالج میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی دوست آتی ہے وہاں پہ اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اسرا کیا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے حالہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اسرا سے وہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ کچھ نہیں، میرے رشتے کی بات گھر میں چل رہی ہے۔ تو اسرا کو حالہ سمجھاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر میں بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن تمہیں چاہیے ہے کہ تم شادی کر لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ لیکن اسرا کہتی ہے نہیں۔ اسرا اپنے گھر آتی ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا بتاؤ تمہیں میری فرینڈ کا بیٹا کیسا لگا ہے، انہوں نے رشتے کی بات کی تھی تو تم مجھے بتا دو، انہوں نے جلدی ہی منگنی کرنی ہے اور اسی مہینے کے اندر اندر وہ شادی کا بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسرا وہاں پہ بیٹھتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا بھائی اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اپنے پاس لے جا کر کمرے میں بٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ تو وہ کہتی ہے بھائی اس طرح سے ایک لڑکا ہے اور میں اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے بتائیں کیا مجھ میں کوئی کمی ہے جو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کوئی کمی نہیں ہے، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے تو اس کا بھائی اسے تسلی دیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے بھائی آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سلطان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کی اور بہن کی باتیں سنتا ہے کہ کس طرح سے وہ بات بتا رہی ہوتی ہے اپنی ماں کو کہ اسرا کی شادی ہونے والی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پرپوزل کو ٹھکرا دے گی۔ تو سلطان یہ بات سن کر دل ہی دل میں بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر اسرا کو فون ملاتا ہے۔ اسرا اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ اس کا فون اٹھاتی ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اسرا تم اتنی جلدی ہار مان گئی ہو، کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دل میں کسی اور کو رکھو اور شادی کسی اور سے کر لو؟ تم نے تو بڑی جلدی ہمت ہار لی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی۔ تو اسرا کہتی ہے میں کیسے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اگر میں کسی کو چاہتی ہوں تو اگلا بندہ بھی مجھے چاہے تو پھر بات ہے نا، اگر وہ ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پیچھے بیٹھی رہوں۔ اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ کل ہم لنچ پہ چلتے ہیں، لیکن اسرا اسے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کالج میں بیٹھی ہوتی ہیں تو اسرا ابھی کالج میں ہی ہوتی ہے تو حالہ اٹھ کر چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنا بیگ کلاس میں ہی بھول جاتی ہے تو واپس اپنا بیگ لینے جاتی ہے تو اسرا وہاں پہ آتی ہے اور اسرا وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ سلطان اسے بلاتا ہے۔ وہ پیچھے دیکھتی بھی نہیں ہے اور سیدھی ہی کھڑی رہتی ہے تو سلطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے چلو ہم لنچ پہ چلتے ہیں، لیکن اسرا کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتی ہوں۔ تو حالہ کہتی ہے ہاں چلو نا، چلو ہمارے ساتھ۔ پھر وہ اپنے
ड्राइवर को मना कर देती है कि वो चला जाए, मैं हाला के साथ घर आ जाऊँगी। फिर वो होटल में जाते हैं तो वहाँ पर वो स्टेक ऑर्डर करती है, लेकिन वहाँ पे स्टेक ख़त्म हो चुका होता है। तो सुल्तान कहता है ये मेरे गेस्ट हैं, अगर इनको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करोगे तो फिर ये मेरी इंसल्ट है, कहीं से भी ला कर दो, लेकिन जो चीज़ कह दी है वो होनी चाहिए है। सुल्तान कहता है कि तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है तुम इनकार ही करोगी। तो हाला कहती है लेकिन इसे इनकार नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो असरा सोचती है कि ये इंसान खुद भी मुझे हासिल नहीं करना चाहता, ना मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर ये क्यों मुझसे ये चाहता है कि मैं अपने घर वालों के लिए ना सोचूं, मैं उनके लिए दुख का बायस बनूं, मैं क्यों अपने घर वालों को इस तरह से दुख दूं। वो दिल में ये सोचती है और ये सोचती है कि मैं भी शादी के लिए हाँ कर दूँगी। अगर आपको इस एपिसोड का रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।